بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سفر کے مہینے میں زیارت اربعین کی مناسبت سے چند عرائض مومنین کی خواہش کے اوپر پیش کیے جا رہے ہیں۔ زیارت اربعین بہت بڑی سعادت ہے اور بہت عظیم شرف ہے کہ جس کو یہ توفیق حاصل ہو جائے وہ واقعاً اس زمانے میں خوش نصیبوں میں سے ہے۔ اس مقام پہ ہم تیزی کے ساتھ چند پہلو زیارت کے عنوان سے زیر بحث لاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ زیارت اربعین اور زیارت امام حسین علیہ السلام کے جو تقاضے اور آداب ہیں اس کو مورد بحث قرار دے سکیں۔ ہمارے پاس کثیر روایات ائمہ اطہار علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا حکم وارد ہوا ہے، اور انہی روایات میں سے ایک ہمارے پاس مجموعہ ان روایات کا ہے کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے زیارت کے لیے آپ پیادہ اور پیدل چل کے تشریف لے جائیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے پہلو ہیں جو آداب سے تعلق رکھتے ہیں۔ زیارت کے دیگر پہلوؤں سے اگر ہم اسے دیکھیں کہ جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں، کہ کوشش کرتے ہیں کہ چند نکات اس کی جمعآوری کے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے جا سکیں۔ سب سے پہلے میں چونکہ طولانیت سے بچنے کی خاطر براہ راست ہم چند نکات کی صورت میں اس موضوع کو مطالعہ کرتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی طرف سب سے پہلے آتے ہیں۔ ہمارے پاس جو معتبر اور صحیح سند روایات اس باب میں وارد ہوئی ہیں، صرف میں ان کو آپ کی خدمت میں ایک دو روایات کو عرض کرتا ہوں، اور اگر کوئی تفصیلی ان روایات کا مطالعہ چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین اور جامع ترین کتاب کامل الزیارات ہے۔ کامل الزیارات، اس کتاب کو بھی خصوصی طور پہ یاد کریں اس کا نام، اور اس کے اوپر کئی ہمارے فقہاء و محدثین نے اعتماد بھی کیا ہے، اور اس میں بہت خوبصورت اور بلند پایہ مضامین کے اوپر مشتمل احادیث ہیں۔ پہلی حدیث جو آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا حکم ہے، کہ معتبر احادیث میں سے ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں مروا شیعتنا بزیارت قبر الحسین علیہ السلام، کہ ہمارے شیعوں تم لوگ جاؤ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے۔ یعنی نیت کیا ہونی چاہیے؟ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ فَإِنَّ إِتْيَانَهُ، جو امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے آئے گا، یزید فی الرزق، اس عمل کی وجہ سے اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، وَيَمُدُّ فِي الْعُمَرِ، اور اس کی عمر طولانی ہوگی، وَيَدْفَعُ مَدَافِعَ السَّوْءِ، اور بری چیزیں اس سے دور کر دی جائیں گی، وَإِتْيَانَهُ مُفْتَرَضٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ، یہ ان میں سب سے اہم ترین نکتہ ہے، ہر مومن کی گردن کے اوپر یہ ایک فریضہ ہے کہ جب تک زیارت کو انجام نہیں دے گا یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ کون سا مومن؟ یقر للحسین یا لہو بالامامۃ من اللہ، جو اللہ کی جانب سے ان کے امام ہونے کا اقرار کرتا ہے، اس کی گردن کے اوپر یہ وظیفہ ہے۔ یہ روایت تکرار بھی ہے دیگر اسانید کے ساتھ، کہ جس میں یہ بات آئی ہے کہ مفترض علی کل مؤمن، ہر مومن کی گردن کے اوپر یہ ایک واجب فریضہ ہے۔ اس لیے انسان اپنی تمام زندگی میں حد اقل ایک مرتبہ جتنی زحمت مشقت اٹھا کے یا اپنے مالی امور کو منظم کر کے جمعآوری کر کے جا سکتا ہے، جس طریقے سے بھی جا سکے، اس کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ایک مرتبہ ضرور جانا چاہیے۔ اس میں ہمارے پاس ایک اور روایت بھی ہے جس میں امام صادق علیہ السلام وہ بیان فرماتے ہیں کہ زوروہ، یعنی قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو اور اس سے کنارہ کش کسی صورت نہ رہو۔ فَإِنَّهُ سَيِّدُ الشُّهَدَاء، یہ جو کلمہ سید الشہداء یہ امام صادق علیہ السلام نے عطا کیا ہے۔ فَإِنَّهُ سَيِّدُ الشُّهَدَاء وَسَيِّدُ الشَّبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ اسی طرح
ہمارے پاس بعض احادیث اس حوالے سے وارد ہوئی ہیں کہ جس میں اس بات کا تذکرہ آیا ہے کہ ہر سال ایک مرتبہ انسان جائے، چاہے غریب ہو یا امیر ہو، ایک مرتبہ اگر کر سکتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے چلا جائے۔ اور یہ بھی معتبر احادیث میں ہیں کہ جیسے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ائتوا قبر الحسین فی کل سنۃ مرۃ، سال میں ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے جاؤ۔ اچھا، اگر ہم چند عناوین کو بھی دیکھیں اس سے بھی ہمارے سامنے بہت سارے امور آتے ہیں۔ میں ایک احادیث کے مجموعوں کو آپ کی خدمت میں ابھی نہیں قرأت کیا جا سکتا، صرف ان کی ہیڈنگز کو دیکھیں کہ جو میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں اس سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت، کہ بقیہ ائمہ علیہم السلام کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہوتا ہے اور اس کے بھی اپنے فضائل ہیں، لیکن ہم زیارت اربعین کی عنوان سے فقط اور فقط امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو ذکر کر رہے ہیں۔ وسائل الشیعہ سے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ وسائل الشیعہ شیخ خرِ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کی ایک اہمیت کی حامل چیز یہ ہے کہ شیخ خرِ عاملی رحمۃ اللہ علیہ تک معتبر ذرائع سے کتب پہنچی، اور انہوں نے جو حدیثیں نقل کی ہیں وہ اپنے دور میں جو معتبر کتابیں تھیں، یعنی اصل مصنفین کے نسخے جو پے در پہ ہمارے بزرگ علماء کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، وہاں سے حدیث کو نقل کیا گیا۔ بالفاظ دیگر اگر الکافی کی حدیث وسائل الشیعہ میں پائی جائے تو یہ اس سے زیادہ معتبر ہے کہ جو ہمارے پاس خود الکافی کی کتاب موجود ہے۔ اس میں دیکھیں ایک باب باندھا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ائمہ علیہم السلام کی زیارت خوف اور امن کی حالت میں، یعنی خوف کی حالت میں بھی اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ وارد ہوا ہے کہ مختلف ایام میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب، اگر سمندر کے ذریعے سے آنا مجبوری ہو تو سمندر کے ذریعے سے آئے اور زیارت امام حسین علیہ السلام انجام دے۔ اسی طرح سے وارد ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے اگر جان کا خطرہ ہو تو تب بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے کنارہ کش نہ ہو اور وہاں اس کو انجام دے۔ اور اگر کوئی شخص نہیں آ سکتا تو دور سے امام حسین علیہ السلام کے لیے زیارت پڑھیں، ان کے اوپر سلام بھیجیں۔ تو یہ ہمارے پاس بہرحال ابواب متعدد ہیں، اور ان میں سے آپ نے بعض کو مطالعہ کیا، اس کے اوپر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ کثیر احادیث ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگلی چیز، یعنی اب جو اربعین کے لیے ہمارا سفر ہے اس میں نیت ہماری کیا ہونی چاہیے کہ رخ کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور حجت خدا کی اس ہدایت کے اوپر، ان کی تاکید کی وجہ سے میں یہ سفر کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس دوسری ایک مجموعہ روایت بنتا ہے۔ تہذیب الاحکام میں 2 حدیثیں وارد ہوئی ہیں، ایک امام عسکری علیہ السلام سے جس میں مومن کی 5 علامات ذکر کی گئی ہیں، اور اس میں سے ایک ہے زیارت الاربعین، 5 خصوصیات ذکر ہیں۔ نمبر 2، امام صادق علیہ السلام سے زیارت الاربعین کے عنوان سے ایک زیارت نامہ آیا ہے۔ یہ زیارت نامہ ضرور اپنے پاس رکھیں، اگر بالفرض حرم کی حدود میں نہیں وارد ہو سکتے یا بین الحرمین میں ہیں یا اس سے رش کی وجہ سے تھوڑا پیچھے ہیں تو زیارت انسان کی قبول ہے، یہ ذہن نشین رکھیں، کیونکہ بعض روایات ہیں کہ ابھی فرصت نہیں ہے کہ انسان جب قدم اٹھاتا ہے پہلا تو اس کے لیے فرشتے جو ہیں وہ دعا گو بھی ہوتے ہیں اور اس کے گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے اپنے اہل و عیال سے جدا ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے قدم اٹھاتا ہے، یعنی اسے زیارت کا ثواب اللہ تعالیٰ عنایت کر دیتا ہے۔ اب اس کے استطاعت کے اوپر ہے کہ قبر امام حسین علیہ السلام کے محضر میں حاضر ہو پایا یا نہیں ہو پایا، لہذا لازم نہیں ہے کہ جو قبر امام حسین علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوگا بس وہی زائر ہے، نہیں، جو اپنی نیت زیارت کو برقرار رکھے ہوئے اس طرف سفر کر رہا ہے یہ حکم زائر میں ہے۔ لہذا جہاں پر بھی موقع اور فرصت ملتی ہے زیارت اربعین پڑھے جو امام صادق علیہ السلام سے۔ اگر تہذیب الاحکام میں یہ 2 روایات نہ ہوتی تو اس طرح کا تشیع میں اہتمام شاید ہمیں نظر نہ آتا،
لہذا زیارت اربعین کا جو ہمارے پاس یہ ایک بڑے پیمانے پہ اہتمام ہے، اس کے ماوراء حقیقت میں حدیث ہے، اور حدیث کے اوپر سیرت علماء ہے۔ علماء مسلسل ایک طویل عرصے سے چند راستوں کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لاتے تھے، حتیٰ کہ ابھی بھی طریق العلماء والا راستہ الگ ہے۔ ایک مشہور راستہ ہے جس سے سارے کے سارے زائرین جاتے ہیں، اور ایک درمیان سے ہے درختوں کے اور دریا کے پاس سے گزرتا ہوا طریق العلماء۔ بہت سارے عوام الناس اور لوگ اس طریق سے بھی زیارت کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں، یعنی بزرگ اور فقہاء و محدثین کا عمل اس کے اوپر ہمارے پاس موجود ہے، یعنی سلف صالحین کا عمل موجود ہے۔ لہٰذا یہ دو حدیثیں ہمیں زیارت اربعین کے حوالے سے تشویق دلاتی ہیں کہ اس کا اہتمام کریں۔ نمبر 3 چیز، پیادہ روی۔ یقیناً اربعین روز کے اعتبار سے دن مشخص کرتے ہوئے کوئی پیادہ روی کا حکم خاص وارد نہیں ہوا، لیکن ہمارے پاس کلی طور پہ ایسی احادیث موجود ہیں جو تاکید کرتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آپ پیدل چل کے جائیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بارے میں معتبر احادیث میں وارد ہوا ہے، یعنی صحیح سند روایات میں وارد ہوا ہے کہ 20 حج انہوں نے پا پیادہ کیے ہیں، 20 حج، اور یہ پیدل چل کے جانا خود ایک آداب میں سے ہے، تعظیم میں سے ہے۔ 20 حج امام حسن مجتبی علیہ السلام نے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرنا چاہتے تھے کہ اپنے محبوب کی طرف، اپنے رب کی طرف، خالق سے ملاقات کے لیے پیدل چل کے جائیں۔ اسی طریقے سے ابھی چند احادیث میں پیادہ روی کے عنوان سے اب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، چونکہ دو آپ نے روایات کو مجموعے دیکھ لیے۔ ایک ہے کہ جو خود امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ابھار رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اور حدیث نہ ہو اور ہم اربعین کے عنوان سے زیارت امام حسین علیہ السلام کا بھی اہتمام کریں تو صحیح سند کثیر احادیث ہمارے پاس موجود ہیں۔ نمبر 2، آپ نے روایات کو دیکھا کہ جو اربعین کے حوالے سے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت تہذیب الاحکام میں کہ معروف ہے، اس وجہ سے آپ کی خدمت میں ابھی نہیں پڑھی جا رہی، اور دوسری ہے ہمارے پاس امام صادق علیہ السلام کی اسی تہذیب الاحکام میں شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نامہ اربعین۔ اب آ جائیں تیسری چیز، پیادہ روی۔ پیادہ روی کے اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے استحباب وارد ہوا ہے، وسائل الشیعہ میں یہ ہمارے پاس روایات ہیں۔ ان میں سے ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الرجل لا یخرج الی قبر الحسین، وہ شخص جو نکلتا ہے اس غرض سے کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کریں، فَلَهُ اِذَا خرج من اہلہ بأول خطوۃ مغفرۃ ذنبہ، وہ اپنے اہل و عیال سے جیسے جدا ہو کے پہلا قدم اٹھاتا ہے تو سب اس کے گناہ معاف اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ یعنی یہ قدم اٹھانے کے اوپر آپ دیکھیں، ثم لم یزل یقدس بکل خطوۃ حتی یأتیہ، اور اس طرح سے اس کا ہر قدم جو وہ مسلسل اٹھاتا رہتا ہے اس کا تقدس ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور فرشتے اس تقدس کو جانتے ہیں اور اس کی قدر و قیمت کو اپنے درمیان اسے بیان کرتے ہیں۔ لہذا جتنے قدم اٹھائیں گے اتنے قدم جو ہیں وہ ایک تقدس پیدا کرتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ فَإِذَا أَتَاهُ، جب وہ قبر امام حسین علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے، ناجاہ اللہ، تو اللہ اسے تمام کی تمام برائیوں اور گناہوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ فقال، اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، عبدی سلنی اعطیکا، اے میرے عبد، اے میرے بندے، مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ اس موضوع کے پر ہمارے پاس کثیر احادیث ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے حرم مبارک، قبر مبارک کے پاس آپ اللہ سے جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ یہاں تک کہ روایات اس طرح بھی ہیں کہ اپنی حاجات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں طلب کریں امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک تک پہنچ گئے۔ پھر آگے ہے کہ ادعونی اجبکا، تو مجھے پکار میں تجھے جواب دوں گا، یعنی دعا کرو میں تمہیں جواب دوں گا۔ اگلی حدیث بھی اسی طریقے سے دیکھیں، امام صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ من اتا قبر الحسین ماشیا، جو پیدل چل کے امام حسین علیہ السلام کی قبر میں کی طرف تشریف لائے گا،
کتب اللہ بکل خطوۃ الف حسنۃ، ہر قدم کے مقابلے میں 1000 نیکیاں اللہ تعالیٰ دے گا۔ اب اس کو حساب کتاب کرنے تو بہت طولانی یہ چیز بن جاتی ہے کہ ہر خطوہ یعنی ہر قدم وہ کتنا اجر مل رہا ہے، الف حسنۃ 1000، ومحا عنہ الف سیئۃ، اور 1000 برائیاں اس سے اللہ تعالیٰ مٹا رہا ہے، ورفع لہ الف درجۃ، اور 1000 درجے اس کے بلند ہو رہے ہیں۔ فَإِذَا أَتَيْتَ الْفُرَاتَ فَاغْتَسِلْ وَعَلِّقْ نَعْلَيْكَ، دریائے فرات تک پہنچتا اس وقت قریب بہا کرتا تھا، ابھی ایک نہر چھوٹی سی بہتی ہے، ابھی بھی بہت زیادہ فاصلے پہ نہیں ہے، نہر علقمہ کے عنوان سے معروف ہے، تو وہاں پر بھی بہرحال غسل کی گنجائش تو اب دریائے فرات سے نہیں رہی، اور اس کی وہاں پہ سہولت بھی میسر نہیں ہے، لیکن یہ اگلا حکم ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ ادھر ہے کہ جب وہ پہنچے تو فرات سے غسل کرے، اس کا حکم بہت روایات میں وارد ہوا ہے، البتہ غسل تک کی ہے، اس سے آگے نہیں ہے، اس کے پانی کو کچھ اور سمجھ لیں اور بھر بھر کے ڈرم لے کے آنے لگ جائیں، نہیں، وہ غسل کی حد تک حکم وارد ہوا ہے۔ وَعَلِّقْ نَعْلَيْكَ، اس جگہ پہ اپنے جوتے اتار دیں، اس سے پہلے نہ اتاریں، اس جگہ پہ جوتے اتار دیں۔ وَمْشِي حَافِيًا، اور ننگے پاؤں اب چل کے آئیں۔ وَمْشِي مَشَى الْعَبْدِ الذَّلِيلِ، کہ اپنے اوپر انتہائی ایک غم و حزن طاری کیے ہوئے، تواضع، اوج تواضع کے ساتھ، گردن جھکائے ہوئے اوج تواضع کے ساتھ آہستہ آہستہ چلے۔ فَإِذَا أَتَيْتَ بَابَ الْحَائِرِ، جب امام حسین علیہ السلام کے حرم مبارک تک پہنچ جائے، فَكَبِّرْ أَرْبَعًا، 4 مرتبہ تکبیر کہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ثم امشی قلیلا، پھر آہستہ آہستہ چلے، کیونکہ تیز چلنا ایک آداب کے خلاف ہے، خصوصاً جس پہ غم اور حزن طاری ہو، وہ تیز تیز نہیں چلتا، بلکہ وہ غم اور حزن اور اس اندوہ کی وجہ سے اس کے اوپر ایک بھاری پن طاری ہوتا ہے۔ پھر تھوڑا قلیل چلے، پھر کہے 4 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے پاس آ جائے اور وہاں پہ کھڑے ہو، اور پھر 4 دفعہ اللہ اکبر بلند کرے، اور پھر وہاں پہ 2 رکعت یا نماز جتنی پڑھ سکتا ہے مستحب نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھے، اور اللہ سے اپنی حاجات کو طلب کرے۔ اسی طریقے سے اور بھی حدیثیں ہیں کہ اس کو ابھی آپ کی خدمت میں مزید نہیں بیان کی جاتی، کہ 6 حدیثیں ذکر کی ہیں وسائل الشیعہ میں، وسائل الشیعہ میں 6 احادیث پیدل چلنے کے اوپر وارد ہوئی ہیں۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا قید نہیں ہے کہ روز 40 چلیں یا روز عاشورہ چلیں، پورے سال کسی بھی روز چل سکتے ہیں، اس لیے ابھی بھی چونکہ شب جمعہ ہماری معتبر احادیث میں زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت وارد ہوئی ہے، تو ابھی بھی نجف سے کئی علماء و طلاب اور عامت الناس میں مومنین وہ پیدل امام حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف تشریف لاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں، لہذا مختص نہیں ہے۔ لہذا اگر ایک انسان کے لیے بہت دشواری ہو، یا وہ رش سے بچنے کے لیے پہلے پیدل جا سکتا ہے یا بعد میں جانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ گنجائش موجود ہے۔ بہترین تو یہ ہے کہ روز 40 وہاں پہ حاضر ہو، تاکہ 2 ائمہ علیہم السلام سے جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں تہذیب الاحکام پہ، اس پر عمل کر سکے۔ وَإِلَّا روز 40 کے ساتھ یہ پیادہ روی مختص نہیں ہے، پہلے بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، اس روز بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اپنے برنامے کے اوپر مشتمل ہے، لیکن آداب کا تقاضا یہی ہے، اور ائمہ علیہم السلام سے حج کے موقع پہ، عمرہ کے موقع پہ، یا اہل بیت علیہم السلام کی زیارت کے عنوان سے یہ وارد ہوا ہے۔ اور اس میں ایک ادب کا نقطہ بھی ہے کہ آپ عموماً دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو آپ عظمت دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کی طرف تھوڑی سی زحمت اٹھا کے پیدل چل کے آئیں۔ مثلاً اگر آپ گاڑی پہ کسی کے دروازے تک جا سکتے ہیں، تو وہاں پہ دروازے کے اندر گراج میں اس کے بالکل پاس جا کے اگر آپ گاڑی سے اتریں یا سواری سے اتریں، تو یہ اچھا شگون نہیں ہے۔ آج کے دور میں بھی یہ کوئی ادب کا لحاظ شمار نہیں ہوتا۔ اس وقت تو گھوڑے تھے، اس لیے وہ گھروں کے اندر تک بھی ایک دہلیز تک پہنچ جایا کرتے تھے، کیونکہ دہلیز کے بعد صحن ہوا کرتا تھا، تو دہلیز تک گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے یا سواری پہ بیٹھ کے جانا یہ آداب کے ساتھ سازگار نہیں ہے حد اقل۔
لہٰذا بہترین روش اس میں کیا ہے کہ انسان جس طرح سے روایات میں وارد ہوا ہے کہ پیادہ جائے اور جب قریب پہنچے تو اپنے جوتوں کو اتار لے. مثلا بین الحرمین کے درمیان اگر آج کے دور میں آپ اس کو ممکن صورت سمجھ سکتے ہیں چونکہ گرمی کی شدت بھی ہے، وہ اتار لینے چاہیے. یہاں پہ اب تیسرا نقطے کی طرف ہم آتے ہیں جو کہ بہت اہمیت کا حامل ہے آج کے دور میں، اور اس کے ضرورت بھی زیادہ محسوس کی جا رہی ہے، اور وہ ہے موضوع آداب. وہ آداب کیا ہیں کہ جن کی رعایت کی جائے، کیونکہ یہ چیز ابھی آپ خود ملاحظہ بھی کرتے ہوں گے، اور جو بھی زیارت کے لیے گیا ہے اس نے اس چیز کا احساس کیا کہ اگر ذریعہ مبارک کے پاس وہ آ جائے یا قبر امام حسین علیہ السلام کے محضر میں حاضر ہو جائے تو اب کیا کرے وہ. یعنی اس کو ہمیں احادیث مبارک ائمہ اطہار علیہ السلام ان کی روایات سے کیا ہمیں اس حوالے سے رہنمائی ملتی ہے کہ ہم کیا چیز انجام دیں، چونکہ اصل تو اہل بیت علیہ السلام سے ہم نے ان امور کو لینا ہے. لہذا جس کے پاس یہ رہنمائی موجود نہیں ہے تو وہ اپنے طور طریقے خود ایجاد کر کے کوئی نہ کوئی عمل انجام دیتا ہے. مثلا اونچی اونچی آوازوں میں نعرے لگائیں گے، اونچی آواز میں درود بھیجیں گے، اور جو ایک عراقی کلچر میں چیز رائج ہو چکی ہے کہ اگر ختم ہو تو بہت بہترین ہے، لیکن فی الحال اس کے کوئی احتمالات بھی دکھائی نہیں دیتے کہ قریب پہنچ کے زور زور سے ڈھول بجانا، یا ادھر کوئی شبی وغیرہ کوئی تخت کے اوپر نقلی شیر لا کے اسے چکر دلاتے رہنا، یہ کوئی خوشائند طور طریقے نہیں ہیں، کیونکہ یہ خود سے ایجاد کیے گئے ہیں. اگرچہ اگر توہین اہل بیت علیہ السلام کا باعث نہیں بنتے تو شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن ہمارے لیے پہلا وظیفہ کیا ہے کہ رہنمائی خود ائمہ اطہار علیہ السلام کی احادیث سے لیں. اس میں پہلی چیز یہ ہے. لہذا میں بعض چیزیں آپ کی خدمت میں آداب کے عنوان سے ائمہ اطہار علیہ السلام کی احادیث سے ذکر کرتا ہوں، اور اس مسئلے میں اگر ہو سکے مفاتیح الجنان میں جو باب الزیارات ہے اس کا ضرور اہتمام کریں کہ اس میں بہترین طریقے سے شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے آداب بھی ذکر کیے ہیں اور زیارت نامے بھی ذکر کیے ہیں. معتبر زیارت نامے بھی ہیں، غیر معتبر زیارت نامے بھی ہیں، لہٰذا سب کو پڑھا جا سکتا ہے. غیر معتبر سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ یقین ہے کہ ائمہ علیہ السلام سے صادر نہیں ہوئے، ایسا نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری قدیمی کتابوں میں ہی ہے، لیکن بعض کی سندیں معتبر ہیں، بعض کی سندوں پہ کوئی اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن کتب میں ہونے کے اعتبار سے اور علماء نے جو بعض ضابطے بیان کیے ہیں اس کے سند میں تساہل انگیزی کی جا سکتی ہے. آئیں آداب کی طرف. آداب میں جو اہم ترین ادب ذکر کیا گیا، بلکہ اس آداب کے حوالے سے پہلے ہم خود حدیث مبارک سے اگر ہم استفادہ کریں تو اچھا ہے. چند حدیثیں ہیں، میں ایک ہی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور اس کو اگر اختیار کر سکیں تو بہت خوب ہے. یہ ہمارے اہم وظائف میں سے ہے، اور اس کی ایک فہرست بھی بن جانی چاہیے تو بلا شک و شبہ بہترین ہوگا. یہ کامل الزیارات میں روایت وارد ہوئی ہے کہ شیخ جعفر بن محمد بن قولوی وہ اپنی سند سے یہ ذکر کرتے ہیں. شیخ جعفر بن محمد بن قولوی کی قبر امام حسین، امام کاظم و امام جواد علیہم السلام کے بالکل قبر مبارک کی دیوار کے پیچھے ہے. شیخ مفید اور ان کے استاد ہیں یہ ابن قولوی، اور ابن قولوی کے والد جو ہیں وہ قم میں مدفون ہیں. روایت کو آپ دیکھیں، روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ محمد بن مسلم پوچھتے ہیں کہ یہ فقہا اصحاب میں سے تھے جو فقی تھے اپنے دور کے. امام صادق علیہ السلام کے بڑے معتمد یہ صحابی ہیں. قلت لہو، کہ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ جب ہم آپ کے والد گرامی کی طرف جاتے ہیں تو کیا ہم ایک قسم کی حالت حج میں ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جس طرح سے تم حج کا اہتمام کرتے ہو اور آداب کی رعایت کرتے ہو، اسی طریقے سے تم کو آداب کی رعایت کرنا چاہیے. اور امام علیہ السلام سے پھر اس نے پوچھا کہ ہمارے جیسا حاجیوں پہ کئی چیزیں لازم ہوتی ہیں، ہم پر کیا لازم ہے؟ کیونکہ یقیناً حج وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سفر ہے، تو اس کی اہمیت اور اس کا تقدس اور اس کی تعظیم وہ اسی طرح سے سب سے بڑھ کر ہے بلا شک و شبہ.
اور وہ روایات اور قرآنی آیات ہمارے پاس بے شمار موجود ہیں، لیکن زائر کا مرتبہ بھی کم نہیں ہے، حتیٰ کہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص واجب حج کے لیے نہیں جا سکتا تو جتنی رقم رکھتا ہے اسے خرچ کر کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آ جائے۔ یا بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ 1000 حج سے افضل یا 1000 حج یا 1000 عمرہ کے برابر ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت، البتہ ثواب کے اعتبار سے۔ اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ حج کی عبادت جو ہے وہ ساقط ہوگی، نعوذ باللہ۔ بعض اس طرح سے خیال کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی پہلے زیارت کریں پھر حج، نہیں، حج واجب، اگر استطاعت ہے تو واجب ہے کہ حج کریں۔ بہرحال یہاں پہ سوال اس نے کیا کہ ہمارے اوپر جس طرح حاجیوں کے اوپر کچھ لازم ہوتا ہے تو ان کی مانند ہمارے اوپر کیا لازم ہے؟ تو امام علیہ السلام سے اس نے کہا کہ من الاشیاء التي تلزم الحاج، ان اشیاء میں سے جو حاجی کے لیے بھی لازم ہے، ہم ہمارے لیے بھی تھوڑا واضح کریں کہ وہ ہم بھی اختیار کریں، کیونکہ حاجی کے لیے تو بہت ساری چیزیں واجب ہیں، ان کے مد مقابل کفارہ ہے۔ تو یہاں پہ جب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح حاجی جب حج کا سفر کرتا ہے اور بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہے، اس کے اوپر جو جو چیزیں لازم ہوتی ہیں زائر کے اوپر بھی وہ چیزیں لازم ہیں، لیکن لازم ہونے سے کیا مراد ہے کہ ان کی رعایت کریں۔ حاجی رعایت نہیں کرے گا تو کفارہ بھی دے گا، صحیح ہے، لیکن یہاں پہ وہ اہم چیزیں پھر اس نے سوال مزید کیا کہ وہ اہم چیزیں جو حاجی جن کی رعایت کرتا ہے، زائر کے لیے وہ ان چیزوں میں سے کون سی چیزیں ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا یلزموں کا، تیرے لیے لازم ہے۔ پہلی چیز کیا؟ حسن صحبہ لمن صاحبہ کا، جو تیرے ساتھ افراد جا رہے ہیں ان کے ساتھ بہترین اور رفاقت اور صحبت کو انجام دو، یعنی وہ ان کے ساتھ خوشگواری کے ساتھ تمہارا سفر رہنا چاہیے، جو تیرے ساتھ ہم سفر ہیں۔ ہم سفر کے حقوق کا بالفاظ دیگر خیال رکھو، جو تمہارا ہم سفر ساتھی ہے اس کا خصوصی خیال رکھو۔ کیسے؟ مثلا اس کی اپنے اوپر ترجیح دی جائے، بھوک لگی ہے، کھانا ہم نے کھانا ہے تو پہلے اسے پیش کریں، جو اچھی چیز ہے پہلے اسے پیش کریں، سونے کے اعتبار سے جگہ ہے پہلے اسے پیش کریں۔ ضروری نہیں ہے، یا قربانی کا یہ مورد ہے کہ ہم اچھی جگہ کے اوپر خود نہ سو لیں، کیونکہ اللہ کے ولی کی طرف سفر جاری ہے، بلکہ بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ اللہ کے حبیب کی طرف حبیب جا رہا ہے، سفر حبیب الی الحبیب ہے، کیونکہ یہ محبت کرنے والا ہے، اور فرشتے بھی اسی طرح پکارتے ہیں کہ حبیب حبیب اللہ، اللہ کے حبیب کا حبیب آ گیا ہے، پھر اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو اللہ کے حبیب کا حبیب سمجھے۔ زائر کا مرتبہ محب سے بالا تر حبیب کا مرتبہ ہے، اور حبیب جو ہے وہ اس راہ میں تکالیف اور مشکلات کو جو اٹھاتا ہے اور جو قربانی دیتا ہے، ان آثار سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ہم سفر کو، اپنے ساتھی کو ہمیشہ ترجیح دیں۔ مثلا اس کی کوئی ناگوار بات لگے، اور یہ عموماً ہوتا ہے، اب سیٹ کے اوپر بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں، اچھی جگہ پہ سیٹ لے لیں، نہیں، اسے انتخاب کا موقع پہلے دیں۔ پھر اس کا تھوڑا سا حجم زیادہ ہے تو یقیناً گرمی بھی ہے اور دیگر مسائل بھی ہیں، تو ناگواری کا احساس نہ کریں۔ بعض اوقات اب گرمیوں میں پسینوں کی بو بھی اٹھتی ہے تو اس سے ناگواری کا احساس قطعاً نہ کرے، اور اس کو اس راہ میں، حبیب کی راہ میں اپنے لیے ایک اعزاز سمجھے کہ وہ ان تمام مشکلات کو خوشی کے ساتھ سارا تحمل کر رہا ہے۔ اگلی دیکھیں ادب کو، وَيَلْزَمُكَ قِلَّةُ الْكَلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ، بہت کم بولو، قلیل کلام کرو، پورا راستہ صرف گپ شپ لگاتے ہوئے نہ چلے جائے، چونکہ انسان جس چیز کی طرف توجہ کر کے بات چیت کرتا ہے اسی میں وہ مشغول ہو جاتا ہے، وہاں سے پھر واپس آنا مشکل ہوتا ہے۔ یا آپ خود اپنی زندگی میں ہر روز اگر محاسبہ کریں تو اس بات کی جان لیں گے اور اعتراف بھی کریں گے کہ اگر ایک انسان 1 گھنٹہ کسی کے ساتھ گفتگو میں شریک ہو تو حد اقل 4 سے 5 گھنٹے تک اس کی باتوں اور تخیلات سے اپنے نفس کو اور ذہن کو آزاد نہیں کر پاتا۔ لہذا جب وہ زیادہ باتیں کرے گا اور امام حسین علیہ السلام کے محضر میں حاضر ہوگا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کیفیت حاصل کرے جو روایات نے بیان کی ہیں؟ غم اور حزن کی ایک کیفیت ہے یا دیگر چیزیں ہیں، کیسے وہ اپنے اوپر طاری کرے، یا ایک معنوی حالت کیسے طاری کرے؟ اس کے ذہن میں کثرت سے جو
تخیلات آ رہے ہیں وہ تو یہی آ رہے ہیں جن موضوعات کے اوپر وہ بحث مباحثہ کر رہا تھا. اچھا الا بخیر، وہ جو قلیل کلام بھی کرنا ہے وہ خیر کا ہو، یعنی کسی نے بری بات کی یا جواب نہ دے. اچھا کسی نے سے کوئی بحث وغیرہ چھڑ گئی ہے، بحث کو ترک کر دے. حاجی کے لیے تو لازم ہے بحث، اس کے لیے ممنوع ہے. حاجی کے لیے بدبو سے منہ موڑنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. لیکن یہاں پہ زائر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا چونکہ قصد ہے، اس کا حاجی کا قصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہے اور زائر کا قصد حبیب اللہ کے توسط سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. ہر دو کا قصد کس کی طرف ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف. کہ معتبر حدیث ہے، صحیح سند روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جس نے روز عاشور زیارت کی، روز عاشور جس نے زیارت کی، کمن زار فی عرش اللہ، زار اللہ فی عرشہ، کہ گویا کہ اس نے اللہ کے عرش کے اوپر اللہ کی زیارت کی. گویا کہ یعنی اس سے یہ گمان نہ لے، ادھر ایک تاکید اور عظمت کو ذکر کیا جا رہا ہے. یعنی کمن زار اللہ فی عرشہ، یعنی اس توسط واسطے کو یعنی جو روز عاشور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پہنچ رہا ہے وہ حبیب اللہ و ولی اللہ و حجت اللہ کے توسط سے حتماً و حتماً کہاں پہنچ رہا ہے؟ لقاء کی منزل کی پر پہنچ رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے لقاء اور زیارت کی منزل سے پہنچ رہا ہے. بالفاظ دیگر اس جملے کو اگر ذہن نشین کر سکیں تو ضرور ذہن نشین کریں. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانا گویا کہ امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جانا. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ امام حسین علیہ السلام سے ملاقات. اور یہ علماء نے ذکر کیے ہیں یہ آداب میں کہ اگر آپ ذریعہ مبارک کے سامنے ہم کیا کریں؟ وہی کام کریں کہ اگر امام حسین علیہ السلام ہمارے سامنے بے نفس نفیس ہوتے اور ہم ان کے محضر میں حاضر ہوتے تو اس وقت جو عمل انجام دیتے وہی وہاں پہ عمل انجام دیں. کیونکہ ہماری قدیمی کتابوں میں ایک المزار الکبیر ابن مشہدی کی کتاب ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ آداب کے ضمن میں روایت کے ذیل میں ذکر کرتے ہیں کہ بعض روایات انہوں نے ذکر کی ہیں بدون سند، یعنی نقل کیا گیا ائمہ اطہار علیہ السلام سے 6-7ویں صدی ہجری کی یہ شخصیت ہیں کہ یسمعون کلامی. یہ مختلف تمام حرموں میں اذن دخول کے عنوان سے لکھا ہوا ہے. وہاں پہ اذن دخول یعنی اگر کسی نے حرم میں جانا ہے تو اس کو پہلے پڑھے پھر داخل ہو، اسی کے یہ جملے ہیں کہ یسمعون کلامی. امام علیہ السلام کیا ہے؟ وہ اہل بیت علیہ السلام میرا کلام سنتے ہیں. وَيَرُدُّونَ سَلَامِ، اور میرے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. اگرچہ میرے لیے ان کی جو ایک مناجات ہے اس کی لذت سے میرے کان بے بہرا ہیں، یعنی میرے وجود کے اوپر اتنے حجاب پڑے ہوئے ہیں کہ میں ان حقائق کو درک نہیں کر پا رہا. جیسے معتبر حدیث میں وارد ہوا ہے کہ 4000 فرشتے جو ہیں امام حسین علیہ السلام کے اس ذریعے مبارک کے اوپر موجود ہوتے ہیں جو گریہ آہوزاری کر رہے ہیں اور تا قیامت گریہ آہوزاری کریں گے. اب ہم نہیں فرشتوں کو دیکھتے، یعنی ذری کے احاطے میں داخل ہونا گویا کہ فرشتوں کے جھرمٹ میں داخل ہو جانا. لیکن انسان کی یہ آنکھیں یہ کان وہ فرشتوں کو درک نہیں کر سکتے. اس کے لیے تزکیہ نفس، اس کے لیے معنوی ایک ارتقاء وہ لازم ہے. لیکن حقائق کا انکار ہم نہیں کریں گے کیونکہ ائمہ علیہ السلام کی حدیث ہیں. یہ یردون سلامی، میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. جب وہ یہ بات ہم جانتے ہیں یسمعون کلامی، میرے کلام کو سن رہے ہیں، وَيَرُدُّونَ سلامی، میرے سلام کو کا جواب بھی دے رہے ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس یہ بات پھر واضح ہو جاتی ہے. زیارت یعنی ملاقات، صحیح ہے، حبیب کی ملاقات حبیب الہی سے، اور حبیب الہی کے توسط سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے منزل لقاء تک پہنچنے کی ایک کوشش، ایک سعی. لہذا حج ہو یا سفر امام حسین علیہ السلام، ہر دو طرف اللہ کی طرف سفر ہے. بدون خدا جو ہے ولی کی طرف سفر نہیں ہو سکتا. لہذا امام حسین علیہ السلام کی طرف سفر کمن زار اللہ فی عرشہ، یہ معتبر حدیث سے آپ کی خدمت میں عرض کیا. لہذا آپ نے ادھر دیکھا کہ کلام کو
خیر کے ساتھ بیان کریں. مثلا محضر امام حسین علیہ السلام میں اگر ہم ہوں، امام حسین علیہ السلام کی بالکل خدمت میں حاضر ہوں، کسی کی کونی لگ رہی ہے، کندھا لگ رہا ہے، تو ہم توجہ ہٹا کے اس کو کچھ کہیں گے یا ادھر آداب کا خیال رکھیں گے؟ اسی طرح یہ بات ہمارے سامنے آتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے سامنے بے نفس نفیس اگر ہم پہنچ جائیں تو لبیک یا حسین کی اونچی اونچی آواز میں نعرے لگائیں گے یا درود پڑھیں گے، یا وہ مقام ادب اور سکوت ہے کہ ان کی بات کو سنیں؟ لہٰذا یہ ہمارے آداب زیارت میں وارد ہوا ہے، مفاتح الجنان میں بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. اور الحمدللہ اس ادب کو اب حرم اہل بیت علیہ السلام سے تبلیغ بھی کرنا شروع کر دیا گیا، خصوصاً امام رضا علیہ السلام کے حرم میں اس کا بار بار تکرار کیا جاتا ہے نمازوں کے بعد، اور اس نصیحت کی جاتی ہے کہ اس کا خیال رکھیں کہ یہ محضر امام ہے، ادھر خاموشی کو اختیار کرو، ادھر سکوت کو اختیار کرو. لیکن اگر ایسا منظر انسان کو دیکھنا پڑ جائے کہ جس میں دو مومنین آپس میں لڑ رہے ہیں اور عصبیت اس کی بنیاد ہو، تو یہ انتہائی ایک افسوسناک ترین منظر ہے کہ جو کسی صورت میں برپا نہیں ہونا چاہیے. ابھی اس کی طرف آتے ہیں کہ جو آج کل مسائل بعض پیدا ہو رہے ہیں ان آداب کے نہ جاننے کی وجہ سے، ہم دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیں کہ آداب کا خیال رکھیں، کیونکہ آداب کے بغیر کیا تعلق ہمارا قلبی اور معنوی تعلق رہ جائے گا. یعنی ہم جس قدر ادب اپنے والدین کا کرتے ہیں یا اپنے دوست احباب کی محفل میں ایک اس کی عزت و وقار کا کرتے ہیں، بعض اوقات بعض ایسے افراد ہیں امام حسین علیہ السلام کے محضر میں وارد ہو کے ان آداب کی بھی رعایت نہیں کر پاتے. لہٰذا کلام کیا کریں؟ قلیل کریں، اور جو کلام کر رہی ہیں وہ بھی خیر پر ہو، غیبت نہ ہو، تہمت نہ ہو. اور یہ روایات میں بھی وارد ہوا ہے، غیبت تہمت پہ نہ گفتگو کریں، جس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہمارا بنتا اس کے موضوع پہ ہی نہ گفتگو کریں. فلاں عالم ایسا ہے، فلاں لوگ ایسے ہیں، فلاں بندہ ایسا ہے، کوئی اس کے حوالے سے گفتگو نہ کرے، خیر کو صادر کرے. اگلا دیکھیں، وَيَلْزُمُكَ كَثْرَةُ ذِكْرِ اللَّهِ، تیرے لیے لازم ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کر، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. اب کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں. مثلا علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ذکر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ روح کی حیات اور عقل کی حیات کا باعث بنتا ہے یہ ذکر، اور اس کا کوئی عدد معین نہیں ہے، لیکن توجہ کے ساتھ کوشش کریں اور بھرے پیٹ نہ کریں، کیونکہ بھرے پیٹ انسان کی توجہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی، وہ غنودگی آتی ہے اور تھوڑے آرام کا انسان میلان پیدا کر لیتا ہے اپنے نفس میں. وہ ذکر کیا ہے، یا حیو یا قیوم یا من لا الہ الا انت. دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں، اس کا کثرت سے ذکر کریں. یا حیو یا قیوم یا من لا الہ الا انت. وَإِلَّا آپ خود بھی کوئی سا بھی ذکر کثرت سے کر سکتے ہیں. ان اذکار میں ایک بلند ترین ذکر یا اللہ ہے، جتنا زیادہ اس کو ہم پڑھ سکیں پڑھنا چاہیے. یا اللہ، یا حیو یا قیوم جامع ترین اذکار میں سے ہے. اور یہ یا من لا الہ الا انت کہ یہ جو ترکیب ہے علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، اگر اس کی رعایت کریں تو بہت خوب ہے. البتہ جو حدیث بتا رہی ہے وہ کوئی سا بھی ذکر آپ، لیکن ذکر الہی میں سے، حتیٰ درود، چونکہ درود حقیقت میں دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اللہم بار الہ، اے اللہ، اللہم کا مطلب ہے اے اللہ، صلی علی محمد و آل محمد، محمد اور ان کی آل کے اوپر آپ رحمت نازل فرمائیں. آپ ان کے لیے ان کے اوپر مثلا درود بھیجیں. درود کے معنی کے اعتبار سے کسی اور مورد میں گفتگو کریں گے، اور اس میں یہ والا معنی ذہن میں رکھ لیں کہ پروردگار بار الہ اے اللہ محمد اور آل محمد کے اوپر اپنی خصوصی رحمت کو نچھاور فرما یا نازل فرما. اس دعا کے کرنے سے یہ اللہ کو دعا بہت پسند ہے. درود حقیقت میں کیا ہے؟ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اس لیے درود اذکار الہی میں سے، ذکر الہی کا احاطہ بہت بڑا ہے. ہر عبادت ذکر ہے، اسی طریقے سے دعا ذکر ہے، ذکر الہی کا دائرہ بڑا ہے. خود درود پڑھتے رہیں تو یہ بھی، لیکن آداب کے ساتھ، چیخ و پکار کے ساتھ، وہ آداب کے ساتھ سازگار یہ طریقہ کار نہیں ہے. آگے دیکھیں، وَيَلْزُمُكَ نَظَافَةُ الثِّيَابِ، صاف ستھرے کپڑے پہن کے جائیں. یہ بڑا ایک ہمارے ہاں مسئلہ ہے. ادھر نئے خوبصورت کپڑے نہیں آیا، کیا آیا؟ طاہر، نظافت الثیاب،
تمہارے کپڑے کیا ہونے چاہیے؟ صاف ہونے چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں وارد ہونے اور ان کی قبر مبارک کی طرف جانے کا ایک ادب یہ ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے جائیں۔ اب ہمیں بعض کا یہ منظر دکھائی دیتا ہے کہ بعض افراد ہیں انہوں نے جوتے ہی نہیں پہننے، حتیٰ ہوٹلوں میں بعض اتار کے آ جاتے ہیں اور جوتے نہیں پہنتے۔ اب باتھ روم میں بھی جائیں گے، وضو بھی کریں گے، ٹوائلٹ بھی جائیں گے، اسی طریقے سے پھر امام حسین علیہ السلام کے محضر میں حاضر، یہ آداب کے خلاف ہے۔ اور نجاست لے کے جائیں تو وہ جائے عبادت ہے، وہاں پہ تو واجب نمازیں پڑھی جاتی ہیں، شرعاً ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو میلا کچیلا لے کے جانا یہ کوئی تواضع نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ امام حسین علیہ السلام کو یہ فرد جو ہے یہ بہت محبوب نہیں ہے۔ کون محبوب ہے؟ جس کو خود امام صادق علیہ السلام بتا رہے ہیں، نظافت الثیابک، صاف ستھرے کپڑے پہنو، گندے میلے کچیلے اگر ہو سکے کر سکیں تو قریب پہنچ کے اپنے لباس کو تبدیل کریں۔ البتہ زینت کی نفی کی گئی ہے، صحیح ہے، زینت نہ ہو، نئے کپڑے کہ جو خوشی کی علامت ہوں وہ نہ پہنیں، لیکن کپڑے آپ کے پاکیزہ ہونے چاہیے، کپڑے آپ کے صاف ہونے چاہیے۔ جیسے یہ آپ نے ملاحظہ کیا، اس لیے یہ والی چیز ہمیں بہت دکھائی دیتی ہے کہ ننگے پاؤں جاتے ہیں، خصوصاً باتھ روم وغیرہ میں جا کے پھر امام حسین علیہ السلام کے حرم میں وارد ہونا یہ درست روش نہیں ہے۔ ہاں بہت ہوا، کیونکہ روایات میں چونکہ وارد ہوا ہے تو وہ ہے نہر فرات، یعنی جو ابھی نہر القمہ کے عنوان سے موجود ہے، وہاں سے پیدل چلنے، لیکن باتھ روم وغیرہ پھر نہ جائیں کہ نجاست لے کے ادھر جانا پڑے، یا بین الحرمین میں اپنے جوتے اتار دیں اور وہاں سے پھر اندر وارد ہوں۔ اور پھر وارد ہوا ہے کہ حائر میں وارد ہونے سے پہلے غسل کرنا تمہارے لیے لازم ہے، کہ اس کی ابھی ہمیں وہاں پہ فرصت سہولت میسر نہیں۔ وَيَلْزَمُكَ الْخُشُوعُ، خشوع طاری کرے، تواضع طاری کرے، وہاں پہ خوشی کے اثرات کے ساتھ، یا ایک انسان کے اوپر ہوتا ہے نا انتہائی اطمینان۔ ائمہ علیہ السلام کے تمام حرموں میں فقط امام حسین علیہ السلام کے حرم کے بارے میں وارد ہوا ہے اضطراب کی کیفیت طاری کرتے ہوئے وارد ہو۔ خشوع یعنی خضوع اور خشوع، خاضع ہوتے ہیں جھکا ہوا ہونا، خاشع باطنی طور پہ ایک صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ خاشع کیا ہے؟ خاضع ظاہری اور خاشع باطنی طور پہ انسان کا ایک اپنے آپ کو جھکا ہوا یا اپنے آپ کو انتہائی تواضع کے ساتھ وارد کرنا۔ وَكَثْرَةُ الصَّلَاةِ، صحیح ہے، صلاۃ بمعنی نماز بھی ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو۔ وَالصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّد، اور محمد وآل محمد پہ کثرت سے درود بھیجو۔ کثرت الصلاۃ، کثرت الصلاۃ، وَالصَّلَاةُ عَلَى محمد وآل محمد، بس نماز کثرت سے پڑھو اور درود کثرت سے پڑھو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ درود کے معنی میں کثرت الصلاۃ ہو، لیکن زیادہ احتمال یہ چونکہ 2 دفعہ صلاۃ آ گیا تو پہلا معنی کثرت الصلاۃ نماز کے بارے میں، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ہر زیارت کے بعد 2 رکعت نماز موجود ہے۔ پھر ہے وَيَلْزَمُكَ التَّوْقِيرُ لِأَخْذِ مَا لَيْسَ لَكَ، کہ جو تجھ سے تعلق نہیں رکھتی اس کو لینے میں وقار دکھاؤ، اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ، صحیح ہے، جو تم سے چیز تعلق ہی نہیں رکھتی، یعنی غیر متعلقہ چیزوں کی طرف دھیان مت دو، غیر متعلقہ چیزوں کے ساتھ مشغول مت ہو۔ وَيَلْزَمُكَ أَن تَغُضَّ بَصَرَكَ، آنکھیں جھکا کے چلو، تیرے لیے لازم ہے، ادھر ادھر گردن جھکا کے کیمرے کی طرح ہر چیز کو اپنے نفس کے اندر منتقل کرتے ہوئے نہ جائے، بلکہ کیا ضروری ہے کہ نظریں جھکا کے، سر جھکانا ہلکا سا اور ساتھ نظر جھکانا، یعنی اطراف کو نہ دیکھیں۔ نظر جھکانے سے مراد آنکھوں کو بالکل زمین کے اوپر گاڑ دینا نہیں ہے، بلکہ نگاہوں کا تعلق توڑنا ہے، صحیح، اشیاء سے نگاہوں کا تعلق۔ البتہ کام کے اعتبار سے یا اپنی رہنمائی کے لیے نظروں کو استعمال حتماً کریں، یعنی کس پول کے اوپر ہے کوئی نشانی یاد رکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گم جائے انسان اور اسے پتہ ہی نہیں ہے میں کہاں سے ہوں اور کس طرف جانا ہے۔ مراد قطعاً یہ نہیں ہے، وہ انسان کے لیے لازم ہے وہ اہتمام۔ اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ نظر جب جھکائے گا تو انسان کی آنکھوں کا تعلق غیر متعلقہ چیزوں سے جب نہیں جڑے گا تو اس کے نفس میں بھی غیر متعلقہ چیزوں سے اس کا نفس نہیں بھرے گا، اور توجہ امام حسین علیہ السلام اور ان کی زیارت کی طرف رہ سکتی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَيَلْزَمُكَ
ان تعود علی اہل الحاجت من اخوانک اذا رأیت منقطعا، ہاں اگر تمہارے بھائیوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جسے ضرورت پیش ہے تو تیرے لیے لازم ہے کہ جب تم نے دیکھ لیا کہ اب وہ تمہارے ساتھ نہیں رہا تو فوراً اس کی طرف پلٹو، اس کی مدد کے لیے، صحیح ہے، اس کی مدد کے لیے فوراً تم پلٹو۔ وَيَلْزَمُكَ الْمُوَاسَاةُ، بھائی چارہ ادھر دکھاؤ، ہر چیز میں اپنے بھائی کو مقدم کرو، بہترین چیز میں، بہترین بستر میں، اس کے آرام اور سکون کی کوشش میں۔ بس ایک ہے آپ کا ساتھی اگر آپ سے بچھڑ گیا ہے اور وہ محتاج ہے آپ کا، تو آپ اس کے لیے دوبارہ پلٹیں اور اس تک پہنچیں کہ آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں، اور بھائی چارہ لازم ہے۔ وَيَلْزَمُكَ التَّقِيَّ الَّتِي هِيَ قِوَامُ دِينِكَ بِهَا، اور تقیہ تیرے لیے لازم ہے کہ جس کے ذریعے سے دین قائم ہوتا ہے۔ تقیہ ہمارے ہاں فقط ایک یہ مفہوم سمجھ لیا گیا ہے کہ جان بچانے کے لیے آپ کوئی بھی بات کہہ دو، بے شک وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو، یا جان بچانے کے لیے جو کام صحیح نہیں ہے آپ کی نظر میں وہ بھی آپ کام اپنی جان اور مال بچانے کے لیے کر دو۔ نہیں، تقیہ کی کئی قسمیں ہیں۔ اس نوع کا تقیہ کہ جس میں اپنی جان بچانے کے لیے انسان اظہار اس حقیقت کے خلاف کرتا ہے جو اس کے باطن میں ہے، چونکہ نفاق اسے نہیں کہتے، نفاق اور تقیہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نفاق یہ ہے کہ ظاہر اپنے آپ کو مومن دکھائے اور باطن میں کیا ہے، غیر مومن، یہ نفاق ہے۔ نفاق اس کا برعکس نہیں ہے، اندر کامل مومن ہے لیکن باہر اپنے کمالات کو زیادہ نہیں کر رہا، یہ نفاق نہیں ہے، یہ تو عین دین ہے، یہ تو عین تواضع ہے۔ لہذا نفاق کب ہے کہ بیرونی طور پہ بڑا عالم فاضل عابد اور بڑا متقی متدین دکھائے لیکن اندر اس کا وجود خالی ہے ان سب چیزوں سے۔ تقیہ کیا ہے؟ تقیہ میں کہ ایمان محفوظ ہے، حالت ایمانی میں روح ڈھلی ہوئی ہے، بیرونی طور پہ مشکل پیش آ گئی ہے کہ اگر اس حالت ایمانی کو میں ظاہر کروں تو میری جان مال و عزت داؤ پہ لگ جائے گی، تو اپنے وہ اس حالت ایمانی کو ظاہر نہیں کرتا۔ یہ شیعہ سنی دونوں کی نظر میں قبول ہے، اہل سنت لفظ تقیہ کو نہیں مانتے۔ فَإِلَّا مومن آل فرعون کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے اور اس کے اوپر عمومی طور پہ اہل سنت بالکل سکوت طاری ہو جاتا ہے۔ جب بھی یہ بحث چھڑتی ہے وہ پہلے شیعوں پہ بیجا تہمتیں لگاتے ہیں اور خوب جھوٹ اور بہتان کستے ہیں جس کا ان کو قیامت والے دن سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور جب قرآن کی یہ آیت بیان کی جاتی ہے یہاں پہ خاموش ہو جاتا ہے، پھر ادھر ادھر فرار کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہاں تقیہ اس معنی میں درست ہے لیکن اور صورتیں بھی تقیہ کی ہیں۔ مثلا تقیہ وہ معنی کہ جو اگلا قابل تحمل نہیں کر سکتا اس کے سامنے نہ بیان کریں، تقیہ لازم ہے۔ اسی طریقے سے جس حقیقت کو آپ جانتے ہیں جو اگلے کے اندر برائی پائی جاتی ہے ادھر تقیہ کریں، مت اس برائی کو ظاہر کریں۔ اس لیے علم کے اعتبار سے تقیہ ہے، تقیہ جو ہے وہ عیوب کے اعتبار سے تقیہ موجود ہے، اپنے نفس کو بچائیں، مت اس کے ہر عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے لگ جائیں۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے چند اقسام ہمارے پاس روایات سے بنتی ہیں، مجموعہ روایات ہیں۔ مثلا ایک مومن کسی بات کو چھپانا چاہتا ہے اور آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ اس کی راز کی بات ہے، ادھر آپ کے لیے تقیہ لازم ہے کہ آپ اس جگہ پہ اس کے راز افشاء نہ کریں۔ انشاءاللہ تقیہ کے کسی اور مورد میں بحث کریں گے، اس مورد میں جو سازگار صورت آپ کے لیے بنے، چونکہ کسی ایک خاص نوع کے تقیہ کو ادھر بیان نہیں کیا گیا۔ اگلی دیکھیں، وَالْوَرَعُ عَمَّا نُهِيتَ عَنْهُ، ورع کو اختیار کریں، حرام چیز کو ترک کریں۔ یہ ابھی اب زیارت کے لیے جائیں، عاشورہ کے روز اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور وہاں پہ موجود تھے، ایک عجیب و غریب بعض منظر دیکھنے کو ملے ہیں جس میں ہمارے پاکستانی بعض زائرین بھی ہیں اور دیگر قومیت کے بھی افراد ہیں کہ ایک موبائل ہاتھ میں لے کے دوسرے موبائل سے سیلفی کھینچ رہے ہیں، یا ایک موبائل سے لے کے دوسرے موبائل پہ تصویریں، ایک دفعہ اپنی تصویریں الٹا ہو کے کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو ایسا منظر کئی افراد نے دیکھا، صرف ایک فرد نے نہیں، کئی افراد نے، کہ وہ کوئی نامحرم تصویر کی فوٹو موجود ہے اور امام حسین علیہ السلام کے زری کے بالکل نیچے سامنے کر کے دوسرے موبائل سے کھینچ رہے ہیں۔ اب یہ تو حرام عمل ہے، نامحرم خاتون کی تصویر، اور بعض ہیں کہ وہ اپنے گھر فون کر کے اب باتیں کر رہے ہیں لمبی لمبی، آداب کے خلاف ہے یہ۔
لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے ذریعے کے سامنے وہ کوئی فوٹو شاپ نہیں ہے، کوئی ایسا یعنی جسے فوٹو شوٹ کہتے ہیں، وہ جگہ تھوڑی ہے اہل بیت علیہ السلام کی، یا جس طرح بعض پارکوں میں بنائی ہوتی ہے کہ سپرمین کا منہ غائب ہے، وہاں پہ اپنا منہ لا کے چلو تصویریں شروع کر دیں۔ ائمہ علیہ السلام کے ذریعے مبارک وہ اس طرح کی جگہ نہیں ہے، وہ کثرت ذکر الہی کی جگہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے پاس اللہ کی بارگاہ میں نمازوں کی جگہ ہے، قرآن پڑھنے کی جگہ ہے، مصائب اہل بیت علیہ السلام کے اوپر گریے کی جگہ ہے، نہ فوٹو شاپ کی جگہ ہے۔ اور خصوصاً یہ جو حرام میں مبتلا ہو جائے کہ وہ وہاں پہ نامحرم افراد، یقیناً یہ والے افراد بھیجے گئے ہوں گے کیونکہ مومن یہ جسارت نہیں کر سکتا۔ یہ منظر کئی مومنین نے دیکھے اور مجھے خود بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جیسے ہی گنبد مبارک کے اندر داخل ہوئے، ایک دو افراد جو ہیں وہ اس طرح کھڑے ہیں، بلکہ دوسرے نے فوٹو یوں لمبا کر کے پکڑا ہوا اور ایک طرف سے افراد کو روک رہا ہے اور ادھر وہ کلوز کر کے تصویر کھینچا، اور وہ خاتون ایک عجیب سے انداز میں نامحرم لمبے بال کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ یقیناً پیڑ بندے ہوں گے کیونکہ وہ اس ماحول اور اس معنویت کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں، لیکن خلاصہ کلام کے موبائل کا استعمال کی جگہ وہ نہیں ہے، وہ گریہ بکا اور حزن طاری کرنے کی جگہ ہے، ذکر الہی کی جگہ۔ اس لیے ورع میں سے ہے کہ اول حرام، ورع کہتے ہیں حرام کاموں سے بچنا۔ امام فرمایا تیرے لیے لازم ہے کہ ورع کو اختیار کرو۔ اسی طرح دھکے نہ دے ادھر مومنین کو اذیت پہنچانا شرعاً جائز نہیں ہے، یعنی ایسے ذریعے کو ہاتھ لگا دینا کہ جس میں کئی مومنین کو اذیت دی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس پر راضی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا راضی ہے؟ قطعاً راضی نہیں ہے وہ۔ حتیٰ فتاویٰ میں سے حجر اسود کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اگر حاجیوں کو دھکے دے کے کوئی حجر اسود کو جا کے بوسہ دیتا ہے اور کونیاں چبو کے انہیں تکلیف دیتا ہے، شرعاً جائز نہیں ہے اس کے لیے عمل۔ حتیٰ کہ اگر امام حسین علیہ السلام ہمارے سامنے تشریف فرما ہوتے اور ہم ایک کو گریبان سے پکڑ کے دوسرے دھکیلا، ایک کو ادھر سے دھکا دیا ادھر سے دھکا دیا اور امام حسین علیہ السلام کو ہاتھ لگا لیا، امام اس بندے پہ راضی ہیں؟ قطعاً راضی نہیں ہے۔ امام اس بندے کی پر راضی ہیں جو حاجہ زائرین کا خیال رکھتے ہوئے اور ان کے اذیت سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے دور کھڑے ہو کے ایک عقیدت کے ساتھ امام علیہ السلام کے اوپر سلام بھیج رہا ہے۔ لہٰذا یہ عمل حرام کے دائرے میں آتا ہے کہ زائر کو دھکے دے کے تکلیف پہنچا کے آپ کوئی مس کر جائیں۔ ادھر مس کرنے سے کوئی ثواب بھی حاصل نہیں ہو رہا، کجا یہ کہ امام حسین علیہ السلام اس کی پر راضی ہو جائیں۔ لہٰذا احترام زائر اور زائر کا خیال رکھنا یہ ہر چیز کے اوپر کیا ہے؟ مقدم ہے۔ آگے روایت دیکھیں، والخصومت، اور لڑائی جھگڑے سے بچو۔ یہ ہر 2-3 دن بعد کوئی ایسا منظر وہاں پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی زری کے ساتھ ہے، لڑائی جھگڑا کر رہا ہے۔ مثلا اس دفعہ بھی ہمیں یہ منظر دیکھنے کو ملا کہ ایک بوریا فرقے سے تعلق رکھتا تھا، وہ زری کو اپنے، کیونکہ غم و اندوہ کی صورت میں انسان جذبات میں بھی ہوتا ہے، اور لیکن اس نے اپنے آپ کو خوب پھیلا کے زری کو پکڑا ہوا تھا۔ اب ایک عراقی ہے، وہ ادھر سے گھسنے دے چاہ رہا ہے، وہ جہاں پہ بھی جائے وہ اپنا ہاتھ ادھر کر لے، تو اس نے بھی پکڑ کے اس کے پیچھے دھکیلا، اس نے بھی اسے زور سے آگے سے دھکا دیا۔ اس نے 4 گالیاں عراقی نے عربی زبان میں دی، ایسی گالیاں تھیں کہ اردو دان بھی سمجھ رہا تھا، کیونکہ یہ حرام اور یہ سارے الفاظ اس میں آ رہے تھے، اور یہ اپنے طور پہ گریہ آزاری میں لگا ہوا ہے، جبکہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بعض ایسے افراد قومیت کی اساس کے اوپر جھگڑا کرتے ہیں۔ مثلا ایک عراقی ہے، وہ ایرانی کو تانے دے رہا ہے کہ تو نے زری بنا کے کیا وہ تم لوگوں نے کیا، جاؤ اٹھاؤ اپنی یہ جالیاں لے جاؤ۔ یا ایرانی جو ہے وہ عراقی کے اوپر قومیت دکھا رہا ہے۔ ہر دو کو روایات کی مناسبت سے دیکھیں، قومیت کی اساس کے اوپر جھگڑا کرنا نفاق ہے، یہ نفاق کی وجہ سے یہ وجود میں آ رہا ہے۔ نہ کوئی عراقی ہونے کی وجہ سے افضل ہو سکتا ہے، نہ کوئی ایرانی ہونے کی وجہ سے برتری حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے سارے اموال اپنے خرچ کیے ہوں، کسی زائر کے اوپر اسے فوقیت نہیں ہے اس بارگاہ میں۔ امام حسین علیہ السلام وہ بشریت کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہیں، بشریت کی ہدایت کے لیے سفینۃ النجات ہیں، البتہ جو نجات لینے آئے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا امام صادق علیہ السلام کیا اس حدیث میں فرمایا، والخصومت،
مت لڑائی جھگڑو وہاں پہ کرو، وہ لڑائی جھگڑے کا مقام نہیں ہے، فوراً پیچھے ہو جو اگر ایک بندہ زیادتی کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، زری کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہا ہے، ٹھیک ہے، امام حسین علیہ السلام اس بندے سے راضی ہیں جس نے صبر کیا، جس نے حلم کا اظہار کیا، جس نے حرام سے اپنے آپ کو روکا، امام حسین علیہ السلام اس کے ہمراہ ہیں، نہ کہ جس نے زری کو ہاتھ لگا لی اس کے ہمراہ ہیں۔ اس لیے اس تفکر کو ہمیں صحیح کرنا چاہیے۔ آگے دیکھیں وَكَثْرَةِ الْإِيمَانِ، اس لیے ایمان وَكَثْرَةِ الْأَيْمَانِ، قسمیں کھانے سے اجتناب کرو، وہ قسمیں کھانے کی جگہ نہیں ہے، وَالْجِدَالِ الَّذِي فِيهِ الْأَيْمَانُ، ایسی بحث مباحثہ بھی نہ کرو جس میں تمہیں بہت زیادہ قسمیں کھانا پڑے۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر تم نے ایسا کیا، تَمَّ حَجُّكَ وَعُمْرَتُكَ، تو تب تمہارا حج اور عمرہ اور اسی طریقے سے تب تمہاری یہ زیارت وہ تمام ہوگی۔ وَاسْتَوْجَبْتَ مِنَ الَّذِي طَلَبْتَ مَا عِنْدَهُ بِنَفَقَتِكَ أَن تَنْصِرِفْ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالرِّضْوَانِ، اور جو تو نے پھر اس بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں طلب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے عطا بھی فرمائے گا، اور جو تو نے خرچ کیا ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، اور اب تم اپنے گھر پلٹے تو مغفرت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہے، اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری زیارت قبول ہوگی۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ یہ توہم پیدا نہ ہو کہ دیکھیں زیارت امام حسین علیہ السلام کو حج کہہ دیا، نہیں، یہاں پہ جو تعبیر حج ہے وہ اس معنی میں حج نہیں، حج یعنی قصد، حج ہر جگہ پہ اس فقہی عبادت کے معنی میں نہیں آتا، اس جگہ پہ جو حج کا معنی ہے وہ اپنے لغوی معنی سے سازگار ہے، یا اس تشابہ کے ساتھ سازگار ہے کہ چونکہ حج میں اللہ کی طرف سفر ہوتا ہے، یہاں پر بھی حجت الہی کے توسط سے لقاء الہی کی طرف انسان کا سفر ہے۔ ایک چھوٹی سی اس میں حدیث اور اس کے اوپر اختتام ہم کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤ وَأَنْتَ حَزِينٌ مَكْرُوبٌ، غم زدہ ہو، تکلیف کا ایک احساس کر رہے ہو، شاعثاً، بال بکھرے ہوئے ہوں، اغبرا، جس طرح وہ دھول اور مٹی اوپر پڑی ہوتی ہے، جائعاً، بھوک کی حالت میں جاؤ، عطشاناً، پیاس کی حالت میں جاؤ، وَصَلْحُ الْحَوَائِجَ، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو طلب کرو، وَانْصَرِفْ عَنْهُ وَلَا تَتَّخِذْهُ وَطَنًا، اور ادھر سے لوٹو، اسے وطن کبھی نہ بناؤ، ٹھہرنے کی جگہ نہ بناؤ، اس لیے اس کو دیکھو۔ اور الحمدللہ یہ ایک رواج اچھا ہے، عراقی زیارت کرتے ہیں اور 70-80% واپس چلے جاتے ہیں، وہ اس کو ٹھہرنے کی جگہ نہیں بناتے۔ یہاں پہ ہمارے پاس یہ آداب میں سے تھے، آداب میں سے اور کئی چیزیں ہیں لیکن اس کو ابھی ہم صرف نظر کرتے ہیں، لیکن ایک فہرست میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اعمال کی اگر ہم ایک فہرست فقط بنا لیں تو کس طرح سے اس کو مرتب کیا جا سکتا ہے، دیگر احادیث سے اگر ہم استفادہ کریں تو اس میں سب سے پہلی چیز تو امام حسین علیہ السلام کے مصائب کے اوپر گھریا ہے، البتہ یعنی مصائب کو خود یاد کرے اور اس سرزمین کے اوپر گریا کرے۔ نمبر 2، یہ مقام جو ہے کثرت ذکر اور عبادت کا ہے، ادھر حرم امام رضا علیہ السلام پہ نماز جعفر طیار پڑھنے کی بہت تاکید ہے، اور علماء اسی کے ضمن میں کہتے ہیں تمام حرم اہل بیت علیہ السلام میں نماز جعفر طیار پڑھنے کی تاکید ہے۔ اس لیے دوسرا عمل جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں اگر نصیب ہو سکے یا پورے سفر زیارت میں نصیب ہو سکے، نماز شب کو ترک نہ کرے واجب نمازوں کے بعد، اور نماز جعفر طیار کو ترک نہ کرے۔ اگرچہ واجب نمازوں کے نوافل وہ افضل ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ دوران سفر ہر 4 رکعتی نماز کے نوافل وہ ساقط ہیں، یعنی انسان کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ مثلا ظہر 4 رکعت ہے، اس کے نوافل آپ کے لیے دوران سفر کیا ہیں؟ ساقط۔ نماز عصر اس کے نوافل کیا ہیں؟ 4 رکعت ہے، ساقط ہے۔ نماز عشاء 4 رکعت ہے، اس کے نوافل ساقط ہے، لیکن نماز فجر اور نماز مغرب دونوں کے نوافل آپ کے لیے مستحب ہے۔ اگر کر سکیں تو نماز فجر اور نماز مغرب کے نوافل کو ترک نہ کریں۔ اس کے ساتھ نماز شب کی بہت تاکید ہے، اور خود آپ کا یہ عمل ایک عظیم معنوی منظر کو وجود دے گا۔ ابھی جو ہم نے آداب پڑھے ہیں، اگر یہ آداب، یہ جو 2-3 کروڑ کا مجمع آتا ہے، اگر اس میں یہ آداب پروان چڑھ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک عجیب معنوی
قسم کا ماحول سامنے ہے کہ کوئی ایک طرف ایک حلقہ ذکر خدا میں مشغول ہے، ایک طرف قرآن کو پڑھا جا رہا ہے، ایک طرف نمازوں کو ادا کیا جا رہا ہے، ایک طرف امام حسین علیہ السلام کے مصائب اور گریہ آہوزاری کے اوپر وہ مصروف ہیں، ایک طرف انہی زائرین کی خدمت کے لیے کوئی اپنی خدمات کو نچھاور کر رہا ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کتنا خوبصورت ایک منظر وجود میں آ جائے۔ اب اگر آپ خود اس دوران سفر قرآن اپنے ہمراہ رکھتے ہیں، نمازوں کے اوقات میں اول وقت، کیونکہ کسی بھی جگہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، وہاں پہ جگہ اطراف میں خالی ہوتی ہے اور موکب موجود ہیں، ایک معنوی منظر کو آپ یعنی امام کی خواہش کو آپ منظر عام کے اوپر لانے کا باعث بن رہے ہیں، اور پتہ لگ رہا ہے کہ یہ حبیب اللہ کی طرف ایک حبیب کا سفر ہے، چونکہ جو حبیب چاہتا ہے یہ وہی انجام دے رہا ہے، نہ کہ جو معاشرے کے اندر بعض افراد نے ایجاد کیا ہوا اسے انجام دے رہا ہے۔ کھانے کے اوپر فوقیت دے رہا ہے نماز کو، سونے کے اوپر فوقیت دے رہا ہے نماز کو، ادھر ادھر باتوں میں مشغولیت کے اوپر فوقیت دے رہا ہے نماز کو، اور پھر اگر نماز شب کا انعقاد کر رہا ہے، نماز فجر سے پہلے ایک معنوی ماحول کو وجود دیتا ہے، حلقہ بنا کے قرآن کی تلاوت کریں، ایک عجیب سما قرآن کا پیدا ہوگا، کیونکہ قرآن معصوم کتاب ہے ہمارے پاس، عصمت کی ایک چیز تو ہمارے ہاتھ میں، اس سے ہم کیا سلوک کر رہے ہیں۔ ایک معصوم ہمارے حاضر تو ہے دلوں میں اور دنیا میں حاضر بھی ہے، آنکھوں کے سامنے ظاہر نہیں ہے، امام زمانہ علیہ السلام، لیکن قرآن تو حاضر بھی ہے ظاہر بھی ہے، لہذا قرآن کے ذریعے سے فضا کو معطر کریں۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کی شدید خواہش ہے یہ، لہذا حبیب وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے حبیب کو دیکھ کے سارے امور انجام دے رہا ہے۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس واجبات کے بعد نماز ہو گئی، نماز جعفر طیار، اس کا بہت حکم ہے اور اس کی عجیب تاثیر ہے معنوی طور پہ، اسی لیے اسے اکسیر الاحمر کہا گیا ہے، یعنی نایاب ترین نسخہ جو انسان کی معنویت اور مشکلات کو حل کرنے کا ہے۔ تیسری چیز یہاں پہ صدقہ دے، کئی روایات میں یہ وارد ہوا ہے، یعنی مال خرچ کرے، وہ جگہ دینے کی ہے لینے کی نہیں۔ میدان کربلا نصرت کی جگہ ہے، میدان کربلا اطاعت کا مقام ہے، میدان کربلا ایثار کی جگہ ہے، لہذا وہاں پہ ان امور کو انسان اپنے وجود کے اندر بسا کے آئے، یعنی یہ حقیقت کربلا جس سے اس نے تعلق جوڑنا ہے۔ لہذا آپ نے تیسرا امر دیکھا کہ صدقے کو وہاں پہ انجام دینے کی کوشش کرے۔ نمبر 4، زیارت ناموں میں زیارت جامع کبیرہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، وَإِلَّا زیارت جامع صغیرہ بالکل دونوں سے سند روایات سے وارد ہوئی ہیں، لیکن زیارت جامع صغیرہ زیادہ بہتر سند سے وارد ہوئی ہے، اور مختصر سی ہے، 6-7 لائنوں کی ہے، لیکن بہت اجر و ثواب ہے۔ لہذا زیارت جامع کبیرہ، زیارت ناموں کے ذریعے سے امام کو مخاطب کریں۔ یہ جو چوتھی چیز ہے کہ ہمارے ہاں روایات میں وارد ہے، علامہ تقی مجلسی رحمۃ اللہ علیہ جو والد ہیں امام علامہ مجلسی کے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ان روایات کی بنیاد پہ جب بھی کسی بھی معصوم ہستی کی، کیونکہ زیارت جامع کبیرہ و صغیرہ غیر معصوم پہ نہیں پڑھی جا سکتی، یہ ذہن نشین رکھیں، زیارت امین اللہ بھی اور زیارت جامع کبیرہ بھی وہ غیر معصوم پر نہیں پڑھی جا سکتی، صرف ان چہاردہ معصومین علیہ السلام کے اوپر پڑھی جا سکتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ یہ زیارت بس پڑھی ہے، لہذا اس زیارت سے ایک تعلق قلبی پیدا کریں، اس زیارت کے کلمات کو یاد کریں، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل جتنے زیارت نامے ہیں ان میں سب سے بہترین طریقے سے جس زیارت میں وارد ہوئے ہیں وہ زیارت جامع کبیرہ ہے، لہذا اس کے کلمات سے ایک معرفت حاصل کریں۔ یعنی اگر امام حسین علیہ السلام ہمارے سامنے بے نفس نفیس ہوں اور ہم ان کے محضر میں حاضر ہوں اور یہ فرصت ہو کہ ہم امام حسین علیہ السلام سے گفتگو کریں، تو ہماری گفتگو کیا ہونی چاہیے؟ زیارت جامع کبیرہ۔ السلام علیکہ یا اہل بیت، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومعدن الحکمہ، اس طرح سے ایک آگے ترتیب کے ساتھ فضائل، اور زیارت جامع کبیرہ میں بھی بہت خوبصورت ترتیب ہے۔ پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعارف کرایا ہے خود ان ہستیوں کا، یہ کیا ہیں؟ یہ محال و معرفت اللہ ہے، اللہ کی معرفت کی جگہ یہی ہے، حکمت کا معدنیات یہی ہیں۔ اچھا، انہی کے پاس دین محفوظ ہے، ان کا مقام اللہ نے سب سے برتر کیا ہے، جو ان کے ساتھ جڑ گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا، جو ان سے جدا ہو گیا وہ گمراہ ہو گیا۔ اس طرح فضائل بیان کیے
پھر توحید ان کے ذریعے اللہ نے زندہ کی، یعنی علیہ تدلون، اللہ کی طرف فقط یہ بلاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، ان کا کلام نور ہے، ان کا ذکر خیر ہے، ان کی رائے محترم ہے جو دین ہے کاملا۔ آپ دیکھیں کہ پھر بقیہ ساری توحید ہے جو ان کے ذریعے سے اللہ نے زندہ کی، اس لیے زیارت جامع کبیرہ کو پڑھ سکے۔ اسی میں زیارت امین اللہ چھوٹی سی ہے، 4 لائنیں یا 3 لائنیں زیارت امین اللہ ہے، اور زیارت امین اللہ کا دوسرا حصہ 2 پیراگراف پر دعائیں ہیں، اور بڑی خوبصورت دعائیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور روایات میں کثرت سے اس کا ذکر آیا ہے زیارت امین اللہ پڑھی جائے۔ یہ امام علی علیہ السلام کے حرم میں خصوصی فضیلت رکھتی ہے، لیکن تمام ائمہ علیہ السلام کے لیے پڑھنی چاہیے۔ نمبر 3، امام حسین علیہ السلام کے حرم میں اگر ہو سکے تو زیارت عاشورہ کو پڑھا جائے اپنے تمام کے تمام آداب کے ساتھ، اور اس کے بعد دعائے علقمہ کو پڑھیں، یعنی 100 دفعہ جو لعن ہے اور 100 دفعہ جو سلام ہے اس کے ہمراہ پڑھے۔ 2 سے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں اگر آرام سے پڑھیں، جو تیز پڑھ لیتے ہیں 1 گھنٹہ، اور بعض جو اس کے تھوڑے سے ایک عادی ہیں ہر روز پڑھنے کی وجہ سے، انہیں 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں۔ اور آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، خود ان کی یہ ویڈیو کئی کلپس میں ہیں، خود انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ زیارت عاشورہ کو جتنا پڑھا جائے وہ کم ہے، اور جس نے اس کا ایک روز بھی ناغہ کیا نقصان اٹھائے۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کہ نجف میں ضرور ان کی زیارت کے لیے جائیں اگر آپ کو فرصت ملے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ پایا ہے 2 وجوہات کی وجہ سے پایا۔ اول وقت نماز میں تاخیر نہ کریں۔ نمبر 2 زیارت عاشورہ، زیارت عاشورہ کو وہ اپنی شرائط کے ساتھ پڑھیں۔ بس یہ 3 زیارتیں آپ کے پاس اس میدان میں ہوگی، نماز کے بعد زیارت ناموں میں آپ نے دیکھا۔ اور اس کے بعد جو آخری چیز ہے، امام علیہ السلام سے گفتگو کریں، زیادہ سے زیادہ سلام بھیجیں، یردون سلامی، یعنی آپ امام کی طرف متوجہ ہوئے، امام آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ لہذا بہترین انداز امام علیہ السلام تمام حرموں میں وہ سلام ہے، سلام سے بڑھ کر کوئی اور طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ سلام بھیجیں امام پر، گفتگو کریں امام سے، چونکہ یردون سلامی یسمعون کلامی، وہ جب کلام ہم سے سنتے، مثلا امام حسین علیہ السلام یا امام علی علیہ السلام ہمارے سامنے ہوتے تو ہم ان سے گفتگو کرتے، جو گفتگو آپ نے اس وقت کرنی ہے، چونکہ ہم نے زیارت کو کیا نام دیا، یہ جیسا ذکر کیا گیا ہے کہ زیارت یعنی ملاقات، امام علیہ السلام سے ملاقات، لہذا امام علیہ السلام سے یہ ملاقات ہے، تو ملاقات میں یک طرفہ نہیں ہوتا۔ امام علیہ السلام یقیناً ہم سے گفتگو کر رہے ہیں انہی زیارت ناموں کے توسط سے، اپنے فرامین کے توسط سے، لیکن ہم ان سے گفتگو کریں اپنے ہی انداز میں جو امام کو وہ کہہ سکتے ہیں، اور کہیں اعلیٰ باتیں کہیں، یعنی ایک عظیم ہستی سے، یعنی بہت دنیا کے ایک بہت بڑا امیر شخص اس کے پاس آپ جائیں اور اس سے اگر تقاضا آپ نے کرنا ہے تو آپ کوئی نمک مرچ اور ٹافی کا تو مطالبہ نہیں کریں گے، یہ تو اس کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو عطا کی اور رزق میں جو وسعتیں عطا کی ہیں، جو مانگتا ہے اللہ اس سے بھی دیتا ہے، اور جو نہیں مانگتا اسے بھی دیتا ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کے محضر میں حاضر ہو کے طلب کریں جو انسانی کمالات ہیں، شجاعت ہے۔ کیسے حضرت عباس علیہ السلام جو بحر شجاعت ہیں، بحر وفا ہیں، بحر بصیرت ہیں، اس بحر سے بصیرت لے کے آئیں، اس بحر سے وفا لے کے آئیں۔ امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہیں، جذبہ شہادت و تمنا شہادت تو حد اقل لے کے آئیں، کیونکہ اس کے بعد ہی اگلا مرحلہ شہادت کی عظمت کا بنتا ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس کمالات سامنے آتے ہیں۔ اس عنوان سے انشاءاللہ تعالی چند اور عرائض ہیں، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے۔ کربلا سے ایک معنوی تعلق پیدا کریں۔ ایک ظاہری کربلا ہے جس میں ہر شخص کس و ناقص وہ اس ظاہری کربلا پہ وارد ہو سکتا ہے۔ یزیدی لشکر بھی اسی میدان میں تھا، حسینی لشکر بھی اس میدان میں تھا، لیکن ایک کربلا حسینی ہے۔ اس حسینی کربلا سے تعلق جوڑ کے آئیں جس میں ماؤں نے اپنے بچوں کو فدا کر دیا اپنے امام پر، جس میں کڑی الجوان نے اپنی جوانی کو فدا کر دیا اپنے امام کے اوپر،
جس نے وفا بھائی نے ایسی دکھائی کہ اس نے اپنے تمام کے تمام برادری اور خاندان کو فدا کر دیا اپنے امام کے اوپر. لہٰذا اطاعت امام، نصرت امام، محبت امام، عشق امام کا سبق اس حقیقی کربلا سے انشاءاللہ لے کے ہیں. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.